فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات فعلوا ما أمرهم فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال له لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا، یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں پتہ نشان بھی نہ رہے اور میں جزا و سزا کے لیے دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر خدا نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہاں میں کسی کو بھی نہ دے گا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، ہے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا خوف اور خشیت یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے ہاں سے اس پر مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اب اس شخص نے جو حرکت کی وہ اللہ کی شان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے کی۔ اس کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے اور میری راکھ کو بکھیر دیا جائے تو شاید اللہ اس کو دوبارہ جمع کرنے پر قادر نہیں ہوگا، نہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، نہ زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ایک تو خود اس نے اپنی زندگی جو گزاری وہ گناہوں کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری۔ دوسرے اللہ کے بارے میں اس نے یہ سمجھا کہ اللہ نعوذ باللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس کی وصیت کے مطابق وہ عمل ہو گیا تو اللہ نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو جمع کرو۔ یہ ساری خشکی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، سارے اجزاء جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء جمع کرو، انہوں نے اس کے اجزاء کو جمع کر دیا، اس کو زندہ کر دیا گیا۔ اب جب پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا اللہ آپ کی خشیت، آپ کے خوف کے جیسا کیا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سفید داڑھی سے حیا کرتے ہیں اور سفید داڑھی والے کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ تو ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس کے داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، کالے تھے۔ تو اس کی زندگی بھی ایسی گناہوں کی تھی، لیکن اس کو یہ حدیث پتہ تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو آٹا میری داڑھی پر چھڑک دینا، اس آٹے کے رنگ سے میری داڑھی سفید ہو جائے گی۔ چنانچہ بچوں نے ایسے ہی کر دیا۔ اس کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے آٹا چھڑکنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس نے عرض کیا، اللہ میں نے حدیث شریف میں یہ سنا ہے کہ سفید داڑھی سے آپ حیا کرتے ہیں اور میرے بال تو ابھی تک کالے تھے، انتقال کا وقت آ گیا، تو اس خیال سے کہ شاید آٹا چھڑکنے سے جو بال سفید ہوں گے اس سے بھی آپ مجھے معاف فرما دیں گے، تو اللہ نے اس عمل پر بھی اس کی بخشش فرما دی۔ ایک تو یہ کہ خود بال سفید ہو جائیں، ایک یہ کہ قصداً بالوں کو اس نے سفید کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خوف خدا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تقویٰ اور خوف خدا یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ تمہیں کسی سفید اور کسی سیاہ اور سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا ان تفضلہ بتقوی، تم کو اگر فضیلت ہے تو اللہ کے تقوی اور خوف سے ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام نے یمن کی طرف جب روانہ کر رہے تھے وہاں کا والی بنا کر، تو ان کو سواری پہ سوار کیا، خود پیدل ان کے ساتھ چلے اور ان کی مشایعات کی، کچھ دور تک ساتھ چلے، کچھ وصیتیں ضروری فرمائیں۔ جب وصیتوں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ اے معاذ، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اور شاید تمہارا گزر اب جب ہو تو میری مسجد اور میری قبر پر ہو، مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ تو جب یہ بات حضرت معاذ نے سنی تو وہ تو عاشق رسول تھے، تو پیغمبر کے فراق کے غم سے دھاڑے مار کر رونے لگے کہ پیغمبر سے ہمیں فراق ہو جائے گا، جدائی حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ نے ان سے چہرہ پھیرا اور مدینے کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا کہ اے معاذ، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، جہاں کہیں رہیں اور جو کوئی ہو، روئے زمین پہ کہیں کا رہنے والا ہو اور کسی قوم اور قبیلے سے اس کا تعلق ہو، اگر اس میں تقوی ہے تو فرمایا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اشارہ اس طرف کر دیا کہ تم اس عارضی جدائی سے غمگین نہ ہو، آخرت میں جو دائمی وصال ہونے والا ہے اس کے لیے تقوی اور خوف خدا ضروری ہے، جس نے اس کو اختیار کر لیا تو کل قیامت میں اس کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی خشیت، اپنا خوف اور تقوی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام یا رب لک الحمد کما ينبغی یا رب صل وسلم دائما